अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने दो तो आज हम मौज़ूआती मुताला जो है वो इस लेक्चर में करेंगे स्टार्ट। और आपका पेज नंबर बुक का 56 पे एक चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कुरान मजीद के नाम से। ठीक है, उसकी रीडिंग तो फिर यहाँ अभी पॉसिबल नहीं है, तो उसके क्वेश्चन आंसर्स जो है वो मैंने बनाए हुए हैं। और इन्हीं क्वेश्चन आंसर्स एक्चुअली वो जो रीडिंग है जो चैप्टर के अंदर ही से ये हमारा जो है वो आंसर बना हुआ है, तो साथ हम क्लास में रीड कर लेंगे। लेकिन आप यहाँ जब इसको यहाँ से रीड करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट बुक के अंदर जो लिखा हुआ है वो सारा है वहाँ से कवर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई चीज़ रह जाएगी तो हम इंशाल्लाह क्लास में जो है वो हम उसको रीड कर लेंगे, और वो जो भी आपके क्वेश्चंस हो वो आप कॉपी पे लिख लें और उसको रफ कॉपी में कहीं भी एक जगह नोट्स बना लें, देन हम उसको फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा एक चैप्टर है कुरान मजीद। इस चैप्टर में 3 क्वेश्चंस हैं। कुरान मजीद का तारुफ, कुरान मजीद की हिफाजत और कुरान मजीद के फ़ज़ाइल। ये तीनों हेडिंग्स आपको बुक में जो है पेज नंबर 56, 57 और 58 में जो है वो बुक के नज़र आ जाएंगी। तो पहला जो हमारा स्टार्ट क्वेश्चन है वो है कुरान मजीद का तारुफ के हवाले से। ठीक है, कुरान मजीद के हवाले से कि कुरान ये क्या है, कुरान इसके अंदर क्या है, कौन सी ज़ुबान है, किस पे नाजिल हुआ, कौन लेकर आया, और इस तरह के जो सवालात हैं वो सारे वो इसके अंदर मौजूद है। तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि कुरान मजीद के तारुफ के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मुसलमान हैं और हमें इसके हवाले से बहुत सारी चीज़ों का ऐसे भी इल्म है। वैसे कई और चीज़ें होंगी जो हमारे नॉलेज में नहीं होंगी, तो इंशाल्लाह आज वो चीज़ें भी हमारे नॉलेज में आ जाएंगी। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस का जो सेक्शन है वो आज से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सवाल नंबर 1, कुरान मजीद का तारुफ बयान करें। मेरा कर्सर जहाँ जहाँ चल रहा है वहाँ से मैं रीड कर रहा हूँ, माउस आपके सामने आ रहा होगा ये कर्सर, तो आप इसको जो है वो साथ साथ मेरे पढ़ते जाएं और देखते जाएं, आपको समझ आती जाएगी। सवाल नंबर 1, कुरान मजीद का तारुफ बयान करें। जवाब, कुरान करीम अल्लाह ताला की आखिरी इल्हामी किताब है जो कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, लिहाजा कुरान करीम क़यामत तक आने वालों के लिए रहनुमाई और हिदायत का सरचश्मा है। कुरान मजीद का मजीद तारुफ दर्ज झेल है। जी, कुरान करीम अल्लाह की किताब है, आखिरी किताब है, इल्हामी किताब है, अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई हुई है। और ये किस पे नाजिल की गई है जी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की गई है। और ये अल्लाह की आखिरी किताब का मुराद क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई और नबी नहीं आएगा, तो लिहाजा कुरान करीम ही जो है वो हिदायत का ज़रिया है। कुरान ही से हिदायत पाई जा सकेगी। अब कुरान पाक ही सब लोगों को हिदायत देने के लिए जो अल्लाह की तरफ से किताब है वो कुरान मजीद ही है। अब इसका मजीद तारुफ हम देखते हैं वो क्या है। कुरान का माना, लफ्ज़ जो कुरान है, हम कहते हैं ना कुरान, कुरान का माना क्या है? कुरान का माना ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। कुरान का क्या मतलब है? ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब, जिसकी ज्यादा तिलावत हो, जिसको ज्यादा पढ़ा जाए, कुरान का मतलब ये है। ठीक है जी। कुरान के मुख्तलिफ नाम, क्या कुरान के और भी नाम है? जी बिल्कुल है। कुरान मजीद के मुख्तलिफ नाम हैं जो कि कुरान मजीद के अंदर ही मौजूद हैं। अल्लाह ने मुख्तलिफ जगह पे कुरान मजीद के मुख्तलिफ नाम जो है वो जिक्र किए हैं, जैसे जिनमें से चंद ये हैं। अल फुरकान, कुरान का दूसरा नाम अल फुरकान भी है, ये कुरान में मौजूद है। अत-तंजील, अल किताब, अज़-ज़िक्र वगैरह। ठीक है, ये सारे ये और इसके अलावा नाम भी हैं। तो ये यहाँ 4-5 नाम जो है वो जिक्र किए गए, ये भी कुरान पाक के ही नाम हैं। ठीक है, कुरान को अल फुरकान अल हमीद भी कहा जाता है, किताब इसके लिए कहा जाता है। जैसे कि शुरू में सूरह बकरा के स्टार्ट में ये ज़ालिकल किताब। ठीक है, और इसके अलावा जिक्र जो है वो इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, ये जिक्र का लफ्ज़ भी कुरान में मौजूद है। ये कुरान के लिए ही इस्तेमाल हुआ है ये वाला लफ्ज़। ठीक है, तो ये कुरान के मुख्तलिफ नाम है जो कुरान पाक के अंदर ही अल्लाह ताला ने बयान कर दिए। कुरान का नाजिल होना, थर्ड हेडिंग, कुरान करीम तकरीबन 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। 23 ईयर्स जो है वो लगे कुरान पाक को नाजिल होने में। ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा करके जो जो आया, जिस वक्त ज़रूरत होती थी तो हज़रत जिब्रील अमीन वो नबी पाक के पास अल्लाह के हुक्म से आयत लेकर आ जाते थे, उसका हुक्म लेकर आ जाते थे। तो इस तरह जो है वो कुरान पाक 23 ईयर्स में जो है वो कंप्लीट हुआ।
قرآن کریم کی پہلی وحی، قرآن کریم کی پہلی وحی سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات ہیں. سورہ علق اقرأ بسم ربک الذی خلق جو ہے وہ قرآن کریم کی پہلی وحی ہے. پہلی وحی کہاں آئی تھی؟ مکہ مکرمہ میں آئی تھی، غار حرا میں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، وہاں تشریف فرما تھے، تو حضرت جبریل امین آپ کے پاس آئے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پہلی وحی اقرا جو ہے وہ بھیجی گئی، جو اس اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ قرآن پاک کی 30 جو لاسٹ پارہ ہے 30واں پارہ اس کے اندر موجود ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق. مکی اور مدنی صورتیں. قرآن کریم کے نازل ہونے کے دو زمانے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. قرآن پاک 2 حصوں میں نازل ہوا ہے. 2 حصوں سے مراد کیا؟ زمانوں سے مراد وہ ایک زمانہ جو مکہ مکرمہ میں تھا، جب نبی پاک نے ہجرت نہیں فرمائی تھی، تو اس وقت جو قرآن پاک نازل ہوا اس کا حصہ ہے. اور اس کے بعد جو آیتیں ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی ان کا الگ سے ایک جو ہے وہ پیریڈ ہے. تو اس طرح 2 زمانے ہیں قرآن پاک کے نازل ہونے کے، ایک ہے مکی دور اور ایک ہے مدنی. تو اسی طرح قرآن پاک کی صورتیں بھی جو ہے وہ 2 قسم کی ہیں. ایک مکی صورتیں ہیں جو نبی پاک کے ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور یا مکہ میں نازل ہوئی، اور وہ صورتیں جو مکہ کے بعد مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی یا مدینہ میں نازل ہوئی، وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں. تو مکی اور مدنی صورتیں، مکی صورتیں دوبارہ ریپیٹ کر دوں، وہ صورتیں جو مکہ میں نازل ہوئی یا ہجرت مدینہ سے پہلے جو ہے جو صورتیں نازل ہوئی، نبی پاک کی ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی وہ مکی کہلاتی ہیں. مدنی صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی یا مدینہ میں نازل ہوئی مدنی صورتیں کہلاتی ہیں. اول وہ صورتیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی مکی صورتیں کہلاتی ہیں. ان صورتوں کی تعداد 28 ہے، 28 ہے. ٹھیک ہے، اس طرح بھی 28 لکھ سکتے ہیں، اور انگلش میں جیسے اس میں فگرز میں لکھا جاتا ہے 28 ویسے بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ صورتیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی مکی صورتیں کہلاتی ہیں اور ان کی تعداد 28 ہے. دوم وہ صورتیں جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی مدنی صورتیں کہلاتی ہیں. ان صورتوں کی تعداد 86 ہے. ٹھیک ہے، 86 اور 28 ملائے تو 114 بنتا ہے. تو کل قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں. ٹھیک ہے، قرآن پاک کے ٹوٹل چیپٹرز کتنے ہیں؟ 114 ہیں. قرآن کا مہیمن ہونے کا مطلب، مہیمن کس کو کہتے ہیں؟ یہ آپ کے بک میں بھی مینشن ہے. یہ بک میں اگر آپ دیکھیں گے پیج نمبر 56 ہے تو 1 2 3rd پیراگراف میں ہے قرآن کریم کو پچھلی کتابوں کے مہیمن کہنے کا مطلب. تو وہ اسی سے ریلیٹڈ یہاں بھی ہے. قرآن کریم کا مہیمن ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مہیمن کس کو کہتے ہیں؟ پچھلی آسمانی کتابوں میں تبدیلیاں ہو چکی تھی. آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ ہم جو ہے ہمیں کچھ کتابوں کے نام پتہ ہے. حضرت آدم سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ہمیں سب کے نام نہیں پتا. ہمیں صرف وہ نام پتہ ہیں جو قرآن پاک میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، پہلے یہ بات سمجھ لیں، پھر اس کے بعد ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں. ان انبیاء پہ کچھ بھی کتابیں نازل ہوئی، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو قرآن پاک. تو ان سے پہلے جو ہے وہ حضرت موسیٰ ان پہ توریت نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ ان پہ انجیل نازل کی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی. تو اسی طرح حضرت داؤد زبور بھیجی گئی. تو یہ کیا ہے؟ یہ کتابیں جو ہیں جو اللہ کی طرف سے آئی تھی، تورات، زبور، انجیل. اور اس کے علاوہ جو قرآن میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفے بھیجے گئے، موسیٰ علیہ السلام پہ صحیفے بھیجے گئے، صحف ابراہیم و موسیٰ قرآن کی آیت ہے یہ. تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے اندر جو اس وقت کی قومیں تھی یہود و نصارہ، انہوں نے ان کے اندر یہ بنی اسرائیل جو تھی اس نے ان انبیاء کی کتابوں میں تبدیلی کر دی تھی. جو اپنے مرضی کی جو چیز تھی وہ اس کے اندر ایڈ کر لیتے تھے. تو قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا کہ جو پچھلی آسمانی کتابیں یہ تورات، زبور، انجیل اور اس سے پہلے جتنی کتابیں اور بھی تھی جو انبیاء آئے تھے ان کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو احکام بھیجے تھے ان میں تبدیلیاں ہو چکی تھی. اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا اور اس میں ان تمام تعلیمات کو جو پچھلی آسمانی کتابوں میں نازل ہوئی تھی وہی مگر ان میں تبدیلی ہو چکی تھی دوبارہ بیان کر کے قیامت تک محفوظ کرا دیا. وہ آیات، وہ کتابیں، وہ کتب جو پہلے نازل ہوئی
الہامی کتابیں جو انبیاء پہ آئی ان میں جو تبدیلیاں ہو گئی تھی ان کو قرآن پاک کے اندر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا کہ یہ اصل احکام ہے، اور ان کو احکام کو بیان کرنے کے بعد قرآن میں محفوظ ہو گیا۔ اب قرآن قیامت تک کے لیے، تو قیامت تک کے لیے وہ سارے احکامات اس کے اندر محفوظ ہو گئے، تو اس لیے قرآن کو مہیمن بھی کہا جاتا ہے۔ پچھلی کتابوں میں جو تبدیلیاں ہوگی ان تبدیلیوں کو صحیح کر کے بیان کیا گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ پوائنٹ نمبر 7، قرآن کی سب سے بڑی آیت، قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے۔ ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی آیت سورۃ المدثر کی آیت قرآن پاک کی سب سے چھوٹی آیت ہے وہ آیت ثم نظر، صرف اتنے سے ورڈ ہے ثم نظر، یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی آیت ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک کی سورہ مدثر میں۔ پوائنٹ نمبر 9، سب سے بڑی سورت قرآن پاک کی کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، اور یہ تقریباً 2.25 پاروں کے اوپر جو ہے وہ 2 پارے اور اس کا ایک ہاف جو ہے وہ اس میں موجود ہے، 1/2 جو ہے 1/3 جو ہے وہ اس میں موجود ہے۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، اور سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر جو ہے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ قرآن پاک کے تعداد، پاروں کی تعداد، قرآن پاک کے پاروں کی تعداد 30 ہے، 30 ہے۔ قرآن کریم کی صورتیں، قرآن کریم کی کل 114 صورتیں ہیں، 114 صورتیں ہیں۔ قرآن کریم کی زبان، قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ قرآن کریم کی آخری وحی، قرآن پاک کی آخری وحی سورۃ المائدہ کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم ہے۔ نیچے یہ اعراب بھی لگے ہوئے ہیں زبر زیر کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ زبر زیر والا لکھنا چاہیں تو وہ لکھ لیں، ورنہ یہ جو ہے ویسے لکھیں، بغیر اعراب کے لکھنا، بغیر زبر زیر کے لکھنا وہ صحیح ہے۔ یہ صرف اس لیے کہ تاکہ جب آپ اس کو یاد کریں تو پڑھیں تو آیت کو غلط نہ پڑھیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ قرآن مجید کا مختصر تعارف جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے، آخری کتاب ہے، اور اس کے مختلف نام ہیں۔ قرآن کا معنی زیادہ پڑھے جانے والی کتاب، اس کے نام الفرقان، تنزیل، الکتاب، الذکر وغیرہ ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، مکی صورتیں ہیں، مدنی صورتیں ہیں۔ مکی صورتیں وہ ہوتی ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی ہوں یا ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہوں۔ مدنی صورتیں وہ ہیں جو مکہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہوں یا مدینہ میں نازل ہوئی ہوں۔ مکی صورتوں کی تعداد 28 ہے، 28 ہے، مدنی صورتوں کی تعداد 86 ہے، تو اس کا ٹوٹل 114 صورتیں قرآن پاک کے اندر ہیں۔ قرآن پاک کو دوسری کتابوں کے لیے مہیمن کا ورڈ یوز کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ بقرہ ہے، اور اس کی قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت سورہ بقرہ کے اندر ہی آیت نمبر 282 جو ہے وہ ہے۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی آیت سورۃ المدثر کی آیت ثم نظر ہے، اور قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا، اور اس کو لے کر حضرت جبریل امین جو ہے وہ نبی پاک کے پاس ہے۔ تو یہ جو ہے یہ پیج جو آپ کے سامنے ہے، اس کو آپ نے اسی طرح اوپر ہیڈنگ دینی ہے، موضوعاتی مطالعہ، قرآن مجید کا تعارف، حفاظت اور فضائل، صفحہ 56، اور یہاں سے سوال نمبر 1 بلیک سے لکھیں گے جواب، اور یہ ہیڈنگز ہے، یہ پوائنٹ جو ہے قرآن کا معنی، قرآن کا نازل ہونا، قرآن کی پہلی وحی، مکی مدنی صورتیں، سوال لاسٹ تک قرآن کی آخری وحی، یہ بلیک سے لکھیں گے، اور یہ جو آگے ہے یہ بلو پین سے جو ہے وہ آپ اس کے آنسرز اپنی کاپی پہ لکھ لیں۔